بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جس الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے یا آخر میں کھڑا زبر ہو تو اس الفاظ پہ وقف کس طرح کیا جاتا ہے۔ مطلب اب جیسے دیکھیں یہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اب اس پہ کیسے وقف ہوگا، یا جیسے یہ جیم کے اوپر کھڑا زبر ہے اس پہ کیسے وقف ہوگا، یا جیسے یہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے اس پہ کیسے وقف ہوگا۔ شروع کرتے ہیں، پوری توجہ سے ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بڑا جلدی سمجھ آ جائے گا۔ اب پہلا الفاظ سیکھتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ، یہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، آگے یا ہے، خالی یا ہے۔ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، جب بھی کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے، جیسے یہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے یا جیم کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد اگر یا خالی آ رہا ہو، جیسے یہ یا ہے، دیکھیں یہ یا کے اوپر یا نیچے کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یا خالی ہے اور پیچھے کھڑا زبر ہے جیم کے اوپر، یا جیسے یہ ہے واو کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد یا خالی ہے۔ جب بھی آخر والے الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اور اس کے بعد یا خالی آ رہا ہو، جیسے یہ ہے، تو سیم وقف پڑھیں گے اور سیم ہی اکٹھا پڑھیں گے۔ اکٹھے سے مراد جیسے آپ ایک ساتھ پڑھتے چلے آئیں گے آیت کے ساتھ دوسری آیت ملا کے، اور اگر آپ وقف کریں گے ایک آیت مکمل کرنے کے بعد پھر دوسری آیت پڑھیں گے۔ میں آپ کو ایک بار اکٹھا پڑھ کے سناتا ہوں دونوں آیات کو ایک بار میں، اور پھر آپ کو وقف کر کے بتاؤں گا۔ آپ ایک بار اکٹھا پڑھیں گے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب وقف کے ساتھ پڑھیں گے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح آگے یہ دیکھیں آیت نمبر 6 پہ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ یہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، آگے یا خالی ہے، یہ دیکھیں آپ کو یا کے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ جب آخری والے الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے تب سیم پڑھا جائے گا، مطلب وقف سے پہلے بھی سیم پڑھیں گے ایک جیسا، اور وقف کے بعد بھی ایک جیسا پڑھیں گے۔ اب جیسے اس پہ وقف اگر نہیں کریں گے، آگے ملا کے پڑھیں گے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا۔ اب اس پہ اگر وقف کریں گے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ امید ہے آپ کو کھڑا زبر کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں، اور اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا صحیح لگا تو بھی آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ طریقہ صحیح نہیں لگا یا آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔